مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جیولوجی کے اوپر جو سرویز ہیں 1400 سال بعد آج جدید سائنس وہی ماننے پہ مجبور ہے. اب سنیے پہلے، اب یہاں پہ میں بعد میں پہلے میں نے جو ہے نا وہ جدید سائنس کی باتیں کی، پھر مولا علی کا خطبہ پڑھا. اب یہاں پہ میں پہلے مولا علی کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ترجمہ آگے کیا ہے اور قرآن پاک میں کیا ہے اور لیئر تھیری اس کے اوپر سارا کیا ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سرمن ہے خدا کی عظمت اور باریک نوازی. یہ جملے کو سمجھیے، باریک نوازی، کمپلیکسڈ ترین چیزوں کو ویٹیج دینا. اس کا ترجمہ مطلب اردو میں تو یہی بنتا ہے، لیکن اس کو میں جو کمپلیکسڈ ترین چیزیں ہیں ان کو ویٹیج دے کے، یعنی ان کو بھی اللہ نے جو ہے وہ صرف نظر نہیں کیا، ان کو بھی پورا سسٹم، یعنی سسٹم ود ان دا سسٹم، سسٹم ود ان دا سسٹم، یعنی پوری کائنات کن کہہ کے بنائی، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور اس کائنات میں کمپلیکس ترین سسٹمز کا ذکر کیا ہوا، کمپلیکس ترین. اب مولا علی فرماتے ہیں خدا کی عظمت اور باریک نوازی کے ذریعے اس نے پانی سے خشک اور سخت زمین کو پیدا کیا. پہلے میں نے بات کی تھی حدیث قدسی کہ تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا اور پھر ہم نے پانی سے خشکی کو ابھارا. اب یہی خطبہ اسی کے اوپر اللہ علی کی زبان اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے گئے. قرآن پاک میں اللہ نے تعارف کیا کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ وہ تو بات ہی کوئی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان کے اوپر وحی کی جائے. یعنی جو وحی جبرائیل کے ساتھ آئے گی وہ قرآن ہوگی، اور جو وحی دل پہ القاء ہوگی وہ جو ہے وہ ان کی حدیث اور یہ بنیں گی. اور وہ ساری تربیت مولا علی میں بولتی ہے، رسالت مآب کی تربیت بولتی ہے مولا علی کائنات کی زبان میں، مولا کائنات کی زبان میں. خدا کی عظمت پھر دوبارہ شروع کرتا ہوں، میں روک روک کے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت چیز ہے. خدا کی عظمت باریک نوازی کے ذریعے اس نے پانی سے خشک اور سخت زمین کو پیدا کیا، پھر اسی سے بحر بنائے، آسمان بنائے اور انہیں 7 حصوں میں تقسیم کیا جبکہ وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. اب اس کو آگے بتائیں. یہ بیان 1400 سال پہلے کا ہے اور زمین کی 7 تہوں کا ذکر 90s میں جا کے جو ہے وہ ہم 7 لیئرز کو ڈسکور کرتے ہیں. جدید سائنس 7 لیئرز کے بارے میں جو سٹینڈرڈ ماڈل بناتی ہے اس میں نے نام لکھے میں اس لیے ذرا اس کو میں پڑھ لوں. ٹروپوسفیئر، اسٹیٹوسفیئر، اوزون اسفیئر، میسوسفیئر، تھرموسفیئر، لونوسفیئر اور ایکزوسفیئر، یہ 7 قرآن پاک میں. اب قرآن پاک کی آیت کو اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھیے. مولا علی کا خطبہ، یہ ہماری ریسرچ، اور اب قرآن پاک. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین اور ہر چیز کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور اسے 7 آسمانوں میں ترتیب دیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 29. یہ آیت کریشن کے اوپر جو بات کرتی ہے نا، آج ماڈرن سائنس ایٹماسفیئر لیئرز کے اوپر جو بات کرتی ہے، یہ وہی ہے جو مولا علی نے کہا تھا. اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ اور سنیے جو بہت ہی شاندار ہے، جس میں مولا علی نے ایک بڑا شاندار جو ہے وہ بات کی ہے، ایک تصور دیا ہے. جو جیولوجی کے بہترین ماہر ہیں نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دریافت کیا جو سمندروں سے آسمان بنائے، یعنی آسمانوں کی جو کریشن ہے، اللہ نے بحر بنائے اور پھر بحروں سے، سمندروں سے آسمان بنائے. اس کے اوپر جو ریسرچ ہے، جو مولا کائنات نے اس وقت فرمایا تھا کہ سمندروں سے اللہ نے آسمان بنائے. اب سمندروں سے آسمان کیسے بنائے، اس کے اوپر جو ریسرچ کہتی ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. جی سمندروں کا آغاز کہاں سے ہے کہ یو وی ریز جب سمندروں میں پڑتی ہیں تو سمندروں کے پانیوں میں جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جسے فوٹولیسس کہتے ہیں، فوٹولیسس سے آکسائڈ بریک ہوتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کی لیئرز آسمان کے اوپر کی طرف جاتی ہیں اور وہ پھر زمین کے گرد ایک لیئر کی شکل میں اکٹھی ہوتی ہیں. سمندروں سے آسمان بنائے، قرآن پاک میں بھی اور مولا علی میں بھی سائنس بات کر رہی ہے. اتنا کمپلیکس سسٹم اور حضرت علی نے اتنی آسانی سے سمجھا، مطلب لفظوں کا جو ہے نا کیا کمال کا ہے. پھر اسی بات نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ، یعنی یہ جو H2O ہے، ہائیڈروجن، اور یہ لوور جو ہے نا وہ وے میں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ہم آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، تو یہ اترائی کی گیسیں ہیں. پھر کچھ گیسیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اوپر نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ، تو یہ جو ہے نا
سمندری نائٹریٹس کے ٹوٹنے سے نائٹروجن اور کاربونیٹس کے ٹوٹنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیسیں بنی جنہوں نے زمین کے گرد ایک لیئر قائم کی. اب پہاڑوں کے جڑنے کا تصور جو مولا علی نے دیا ہے اس کو سمجھیے. مولا علی نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے اس کو بیان کیا ہے. اس نے اونچے پہاڑ، چٹانیں اور بلند سلسلے بنائے، انہیں اپنی جگہ رکھ کے جامد بنایا، یعنی ان کو جما دیا. ان کی چوٹیاں ہوا میں بلند رہیں لیکن ان کی جڑیں پانی میں ہیں. پہاڑوں کا ذکر کرتے ہوئے مولا علی کہتے ہیں کہ ان کی چوٹیاں ہواؤں میں بلند رہیں. اللہ نے ان کو، جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھو زمین کو ہموار بنایا، تمہارے سونے کے لیے بستر بنایا، اور پھر ہم نے پہاڑ کیلوں کی طرح ٹھونک کے اس کو جو ہے وہ ٹھہراؤ پیدا کیا اس کے اندر. پہاڑ کیلوں کی طرح ٹھونک کے، اس کو سمجھیے. اب مولا علی نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا کہ اس نے اونچے پہاڑ، چٹانیں اور بلند سلسلے بنائے، انہیں اپنی جگہ پہ رکھ کے سٹیٹک کر دیا، جامد کر دیا، اور ان کی چوٹیاں ہوا میں بلند رہیں جبکہ ان کی جڑیں پانی میں. آج 19 سینچری میں 1900 میں کہیں آ کے پتہ لگا کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ پانیوں کے اوپر ہیں. یعنی یہ جو ہے ایک آئسوٹوسس کی بات ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. اب مجھے اس کا نام پراپرلی، کیونکہ یہ جرمن ہے، تو سر اس کا کوڈ ہے ویریز یا ویزر، کچھ ایسا نام ہے اس کا. تو وہ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ بہت سال کی تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ پہاڑوں کے نیچے پہاڑوں کی روٹس ہوتی ہیں جو مٹی کے اندر بہت گہری ہوتی ہیں، بالکل آئس برگز کی طرح، جہاں پہ زیادہ حصہ پانی کے نیچے ہے. مولا علی 1400 سال پہلے وہی سائنس نے اب ڈسکور کیا. قرآن میں بھی پہاڑوں کو پیگز یعنی کھمبے یا کیلیں کہا گیا ہے کہ ان کے جڑ دار ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. کہ کیا وہی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ نبا کی، جو ہے وہ آیت ہے کہ اس میں کہ ہم نے زمین کو بستر بنایا، ہموار کیا اور کیلیں ٹھونک کے اس کو ٹھہراؤ دیا. اب مولا علی علیہ السلام سے زیادہ جیولوجیکل کا کوئی سروے آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی جیولوجیکل سائنٹسٹ کہ جس نے ایٹماسفیئر، 7 ماڈرنز اور اتنی کمپلیکس چیز کو اتنے آسان لفظوں میں بیان کیا ہو. اب آ جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام ایز اے بایولوجسٹ. یعنی پوری دنیا میں کوئی مائکرو بایولوجسٹ سب سے پہلا اگر کوئی نظر آتا ہے نا، جس کے نوٹس موجود ہیں، جس نے کوئی بک لکھی ہے، جس نے کوئی خطبہ دیا ہے، جس نے کوئی اس کے اوپر بات کی ہے انسانی تاریخ میں، مائکرو بایولوجی کے اوپر مولا علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو. سبحان اللہ. کارل سیگن پڑھنے والا آدمی ہے کبھی زندگی میں. کارل سیگن کی ایک اور کتاب ہے کاسموس. کاسموس میں وہ کہتا ہے کہ زمین پر زندگی کے اصل جز وہ پروٹینز اور وہ خلیے ہیں جو دنیا کی کیمسٹری کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کا نیوکلک ایسڈ یعنی ڈی این اے جو وراثتی پیغام لے کر آتا ہے، وہ مالیکیولز تمام پودوں اور جانوروں میں یکساں ہیں. یعنی ایک بلوط کا درخت ہو اور میں، وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں ایک ہی مادے سے ہیں. ہم اگر جو ہے وہ زیادہ دور تک بھی جائیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا ڈی این اے سیم ہے. آج مائکرو بایولوجی کہتی ہے کہ ذرا سی چیزیں ہیں، بالکل ایک فریکشن کے فرق سے انسان کی شکل بدل جاتی ہے. یعنی ایک فریکشن کے سرکل سے ایپس بن جاتے ہیں، ہومو سیپینز بن جاتے ہیں. ایک فریکشن چھوٹی چیز ہے. یعنی دنیا کے آغاز میں صرف چھوٹی چیزیں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جی ڈی این اے ایک ہی ہے، ڈی این اے ایک ہی طرح کا ٹریول کرتا ہے. یہ وہ ہے جس میں کامن اینسیسٹرز کی بات کی ہے. آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں نے کامن اینسیسٹرز کی بات کی تھی کہ جب دنیا میں تخلیق ہوئی تو کامن اینسیسٹر ہے، اس نے پھر آگے ترویج کی اور پھر کامن اینسیسٹر ہی نئی شکلیں لیں اور پھر اس کے اندر ہونے والی ایوولوشن پہ بات کی تھی ہم نے. ٹھیک ہے، ایوولوشن جو ارتقاء کی بات کی تھی، تو ارتقاء جو ہے بالکل تھوڑی چیزیں بڑے نتائج کو جنم دیتی رہیں. اب وہ یہ کہتی ہے جدید سائنس کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کامن اینسیسٹر ایک ہی ہے. یعنی ایک برگد کا درخت اور انسان یہ ایک ہی ڈی این اے سے بنے، صرف اس کی شکل فرق ہے یا تھوڑا سا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، اور دنیا کا آغاز جو ہے وہ تھوڑے فرق سے یعنی بہت سے جاندار بن گئے. اب دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا جملے کہے ہیں. اب میں پہلے اس کو بات کروں، پھر میں اس لیے ساتھ پڑھا رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام آپ کو سمجھ آئیں کہ کون ہے.
مولا علی نے اس کے بارے میں کہا کہ اگر تم اپنی سوچ کے راستے پہ چل کے اس کی انتہا تک پہنچ جاؤ تو تم یہ بات دیکھو گے کہ تم کہیں نہیں پہنچے، سوائے اس کے کہ تمہیں یہ سمجھ آئے گی کہ چیونٹی کا تخلیق کار اور کھجور کے درخت کا تخلیق کار ایک ہی ہے، سوائے اس کے کہ ان میں بہت ڈیلیکیسی ہے، بہت ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے، لیکن فرق بہت کم ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کارل سیگن نے کیا کہا تھا کہ میں اور بلوط کا درخت ایک ہی طرح بنے ہیں، اور مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مولا علی اپنا تعارف ایسے تھوڑی کرائیں گے کہ مولا علی نے خود کہا ہے کہ میں تمہارے جیسا نہیں، وہ انا والی ہوں میں نور واحد، وہ کائنات کی ماورا اینٹی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، یعنی جو 1400 سال پہلے انسان نے خود کو سمجھا، مولا علی نے اس کی مثال دی چیونٹی سے۔ چیونٹی کا اور کھجور کے درخت کا خالق ایک ہے، اس میں نزاکت ہے، اس میں تفصیل ہے، لیکن فرق بہت تھوڑا ہے۔ یعنی جان کی حقیقت، روح کی حقیقت، امر الہی کی حقیقت 1400 سال پہلے۔ اب کارل سیگن اور مولا علی میں فرق یہ ہے کہ کارل سیگن جو ہے اس کو کامن انسیسٹر کہتا ہے اور مولا علی اس کو کامن کریٹر کہتے ہیں، لیکن مطلب ایک ہے۔ یعنی وہ علم سے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی دنیا خود ہی بنی ہے، اس کے اندر ہے، تو وہ کامن انسیسٹر ہیں، جو چیزیں بنتی ہوتی نہیں۔ اب یہاں پہ کامن انسیسٹر مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ وہ واحد خالق ہے جس نے کائنات کو بڑا ڈیلیکیسی کے ساتھ، نزاکت بڑی خوبصورت ہے، لفظوں کا سمجھیے، میں بار بار اس کو روک کے کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے اندر بڑی نزاکت ہے اور بڑی تفصیل ہے، لیکن فرق تھوڑا سا ہے۔ آج ڈی این اے کی تھیوری یہ ثابت کرتی ہے کہ ذرا سی چیزیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ جو ہے وہ ایولیوشن کی تھیوری پڑھیں تو کریٹر کو سمجھیں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ ڈی این اے کے ذرا سے بالکل ہلکی سی فریکشن سے پوری ایک نئی سپیشیز بن جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کائنات کے بنائے ہوئے خالق کا کام ہے، لیکن کوئی زبان اس کو بول رہی تھی تو وہ کس کے نور سے روشن تھی؟ وہ اللہ کے نور سے روشن تھی۔ یعنی مومن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو امیر المومنین کا مقام کیا ہوگا؟ میں جب امیر المومنین کی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بات میری مطلب سمجھ لیں کہ میری گھٹی میں ہے کہ امیر المومنین کا بیان سید الانبیاء کے بغیر ادھورا ہے۔ جیسے اللہ کا بیان سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ادھورا ہے، اسی طرح مومن کا بیان امیر المومنین کے بغیر ادھورا ہے، اور اسی طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان مولا کائنات کے بغیر ادھورا ہے۔ جس طرح درود ادھورا ہے جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر پڑھے بغیر ادھورا درود ہے، اس لیے رسول اللہ نے کہا تھا میرے پہ کٹا پھٹا درود نہ پڑھا کرو۔ یہ پورا ایک سیکوینس ہے، سیکوینس کو پڑھنا پڑے گا۔